مصلحا ومجددا فارنوا بنظر طاهر وجنان. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آج ہمارے ساتھ ہمارے محترم بھائی ہیں. ان کا تعارف میں نہیں کر سکتا مخالفت کی وجہ سے، لیکن آج ہم ان کا قبولیت اسلام احمدیہ کا واقعہ سنیں گے. السلام علیکم. وعلیکم السلام رضی بھائی، کیا حال ہے آپ کے؟ الحمدللہ، آپ سنائیں. بالکل ٹھیک ٹھاک. جزاک اللہ موقع دینے کا کہ اپنی طرف سے ایک واقعہ آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کر سکوں کہ مجھے اسلام احمدیت کا راستہ کیسے ملا اور میں کس طرح اسلام احمدیت کی طرف آیا. اگر آپ کی اجازت ہو تو میں شروع کر دوں. جی جی بالکل. تو سب سے پہلے میں بھائیوں کو جو سن رہے ہیں ان سے پہلے سب سے پہلے یہ بتانا چاہتا ہوں کہ میں اپنا نام ایک خاص وجہ کی وجہ سے نہیں شیئر کر سکتا، اور وہ جس طرح رضی بھائی نے بتایا کہ مخالفت کی وجہ سے. میں خود تو پاکستان سے باہر ہوں، لیکن میری فیملی کے کافی ممبران جو ہے نا ابھی تک پاکستان میں رہتے ہیں، تو میرا نام مینشن کرنا یا شہر مینشن کرنا میرے لیے نہیں، ان کے لیے سخت خطرے کا باعث بن سکتی ہے. اور یہ میرے لیے ایک بڑی عجیب سی قسم سی کہانی ہے کہ احمدیت میں نے قبول کی ہے، لیکن لائف انڈینجرڈ ان سب کی ہو جاتی ہے جو آپ کے اراؤنڈ ہوں. تو سب سے پہلے تو یہ کہ میں پاکستان سے میرا بیک گراؤنڈ ہے. میں پشتون فیملی سے بلانگ کرتا ہوں، ایک چھوٹے سے شہر پاکستان کے اس علاقے سے ہوں. تو پہلے جیسے کہ ایک عام پاکستانی بڑا ہوتا ہے ایک ماحول میں، اس ماحول میں اس کو یہ تو نہیں بتایا جاتا کہ احمدیت کیا ہے، بس صرف اتنا ہی بتایا جاتا ہے کہ وہ کافر ہیں. اور میں اسی طرح ہی ایک پوائنٹ آف ویو کے ساتھ بڑا ہوا. ہمارے خاندان میں نہ سچ وہ کوئی نام نہیں دیتے تھے کہ ہم کس قسم کے مسلمان ہیں، لیکن جو ہیویلی انفلوئنس تھے وہ دیوبندی ٹائپ اسلام سے انفلوئنس تھے. لیکن ہم اپنے آپ کو دیوبندی یا بریلوی اس طرح کا کوئی نام نہیں دیتے تھے، ہم اپنے آپ کو مسلمان ہی کہتے تھے. تو اللہ تعالیٰ نے کرم کیا اور مجھے اور میرے چند اور فیملی ممبرس کو موقع ملا کہ ہم کینیڈا آئیں. تو کینیڈا آ کے میں ہائی اسکول میں گیا، اور ہائی اسکول میں میرے کافی احمدی فرینڈس بھی بن گئے وہاں پہ. لیکن فرینڈس ہونے کے باوجود جو ہے نا میں ان کے فیس پہ بھی یہی کہتا رہتا تھا کہ تم لوگ کافر ہو. اور ایک دو ایسے موقع بھی آئے جہاں پہ مجھے موقع ملا کہ ان کے پیچھے نماز پڑھوں، تو میں نے اس سے بھی انکار کر دیا، بلکہ تمام سنی بھائیوں کو بھی اس چیز کا احساس دلایا کہ ہمیں کسی کافر کے پیچھے نماز نہیں پڑھنی چاہیے. تو کیوں ہے کافر یہ نہیں پتا تھا، لیکن مخالفت ضرور کرتا تھا. یہاں پہ ایک چھوٹا سا واقعہ یہ بھی ہوا کہ کسی ٹیبل پہ بیٹھے تھے تو ایک احمدی نے حضرت مسیح موعود کا نام لے کے کوئی بات کرنی چاہیے. تو جو میں نے اس وقت اس دوست کے سامنے جو الفاظ کہے وہ میں اس وقت دوہرا بھی نہیں سکتا، وہ اتنے گندے تھے. بیسیکلی میں نے حضرت مسیح موعود کی وفات کے بارے میں کچھ نازیبا الفاظ استعمال کیے. تو وہ جو دوست تھے وہ غصے سے کھڑے ہو کے چلے گئے تھے اس ٹیبل سے کہ یہ مطلب کس قسم کے بے خدا انسان ہے. لیکن میں اپنی طرف سے خوش تھا کہ دیکھو میں نے کتنا بڑا کمال کر دیا ہے، میں نے ایک احمدی کو غصہ دلا دیا. یہ نہیں سوچا کہ اس بات میں حقیقت کیا ہے کہ حضرت مسیح موعود کی وفات کا جو عام طور پہ غیر احمدی جس قسم کی باتیں کرتے ہیں تو اس قسم کی باتیں کر دی تھیں. تو میرا احمدیت کے ساتھ ایسا کوئی خاص تعارف نہیں تھا، بس سوائے اس کے کہ وہ کافر ہیں. چلتے ہوئے یہ زندگی گزرتی رہی. ہم دوست جو ہے نا پھر بھی کچھ دوست احمدی دوست میرے ساتھ رہے، دوست ہی رہے. میں ہائی اسکول کے بعد جو اپنے دوستوں کو جو ہے نا گھر پہ بلا لیا کرتا تھا ایوری ویکینڈ. تو ہر ویکینڈ پہ جب وہ وہاں آتے تھے تو ہم کارڈز کھیلتے تھے، لیکن جسٹ اس وجہ سے کھیلتے تھے تاکہ ہمیں ویکینڈ پہ باہر کلبوں ولبوں میں نہ جانا پڑے، بس گھر پہ آؤ، گھر پہ بیٹھو، کھانا شانا کھاؤ، گپ شپ لگاؤ اور
اور اپنی فرائیڈے یا سیٹرڈے نائٹ گزار لو اسی طرح. تو ان دوستوں میں سے 2 دوست جو آتے تھے وہ احمدی تھے. وہ احمدی دوست جب آتے رہتے تھے، ریگولرلی آتے تھے. تو ایک رات کو ہماری بات چیت ہوئی پنشمنٹ کے بارے میں، کہ اسلام جو ہے نا پنشمنٹ کے بارے میں کیا کہتا ہے. تو میں نے اپنا ویو پیش کیا، اور جو اصل میں ہمارا جو گروپ تھا وہ بڑا مکسڈ گروپ تھا. ہمارے ساتھ شیعہ دوست بھی ہوتے تھے، ہمارے ساتھ آغا خانی دوست بھی ہوتے تھے، اور سنی بھی تھے، اور سنی تو خیر میں خود بھی تھا، اور جو ہیں احمدی دوست بھی تھے. تو ان سب میں جو کانسیپٹ جو پیش کیا تھا ہمارے احمدی دوست نے، وہ مجھے بڑا اچھا لگا. مگر اس وقت اچھا نہیں، اس وقت ویئرڈ لگا. اس وقت ویئرڈ اس سینس میں لگا کہ میں نے جب ان کی بات سنی پنشمنٹ کے بارے میں، کہ جیسے کہ ایک انسان اگر کوئی گناہ کرتا ہے ہیومینٹی کے خلاف، تو اس کی کوئی سزا اسلام نے بتائی ہوئی ہے. مگر جو سزائیں یہ طالبان ٹائپ لوگ دیتے ہیں، ان میں سے اکثر چیزوں کی، اس طرح کی چیزوں کی سزا دیتے ہیں وہ، جو کہ ایک اسپرچول گناہ ہے جس سے انسانیت کا کوئی تعلق نہیں. تو مجھے اس کی بات تھوڑی سی جو ہے نا اچھی لگی، اس سینس میں کہ واقعی کہ اگر کوئی انسان جھوٹ بولتا ہے جس سے کسی اور کا نقصان نہ ہو، لیکن اگر وہ کل کو اس کی معافی خدا سے مانگ لے تو اس کو تو معاف کیا جا سکتا ہے. لیکن اگر کوئی طالبان ٹائپ گورنمنٹ اگر اس کی جان لے لے، اس کو پھانسی دے دے، تو اس سے تو وہ جو معافی کا جو عنصر ہے وہ تو باہر نکل جاتا ہے. تو وہ تو پھر بالکل ہی اس کو وہ جو موقع ہے وہ نہیں ملتا فار ریڈیمپشن یا اس معافی کا، تاکہ وہ اپنے آپ کو واپس کریکٹ کر سکے، ٹھیک کر سکے. تو اس احمدی کی یہ باتیں جو ہے نا، دوست کی یہ باتیں مجھے جو ہے نا تھوڑی سی لاجیکل لگی، اور میں تھوڑا سا جو ہے نا اس چیز میں تھوڑا سا پریشان ہو گیا کہ مسلمان میں اور اسلام کا ایک ڈیپر انڈرسٹینڈنگ جو ہے نا اس کافر کے پاس کیسے. تو ایک دماغ میں ایک خیال آیا کہ مجھے تھوڑا پتہ تو کرنا چاہیے کہ آخر اس کا بلیف کیا ہے. تو پھر اس رات کو پہلی دفعہ میں نے احمدیت کو جاننے کے لیے جو ہے نا تھوڑی سی کوشش کی. تو میں نے اس دوست سے پوچھا کہ مجھے اپنے ایمان کے بارے میں بتاؤ مجھے کہ تم احمدیز ہیں کیا. تو پھر اس نے ایکسپلین کر کے دیا کہ احمدیز کی بلیفز کیا ہیں، قرآن کو کس طرح مانتے ہیں، پورا قرآن مانتے ہیں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوا، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مانتے ہیں. تو اور اس کے علاوہ جو سب سے بڑا ڈفرینس ہے وہ یہی ہے کہ آپ لوگ یعنی کہ ہم انتظار کر رہے ہیں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے واپس آنے کا، اور احمدی جو ہے نا وہ کہتے ہیں کہ جس نے آنا تھا پیشن گوئیوں کے مطابق وہ آ چکے ہیں. تو یہ ایک بڑی لمبی بات تھی، تقریباً گھنٹے سے اوپر کی بات تھی. شام رات کے ٹائم ہم بیٹھے ہوئے تھے، تو میں آپ کو شارٹ کٹ ہی بتا رہا ہوں. تو اس کی باتیں سننے کے بعد میرے دماغ میں ایک کافی سارے سوالات اٹھنے شروع ہو گئے، اور ان میں جو سب سے بڑا سوال یا سب سے امپورٹنٹ چیز تھی وہ یہ تھی کہ یہ کیا جو یہ شخص مجھے باتیں بتا رہا ہے کیا یہ سچ ہے. کیونکہ اگر یہ سچ ہے تو یہ جو مجھے احمدیت کا تعارف دے رہا ہے یہ تو بہت لاجیکل ریلیجن لگتا ہے مجھے. جس طرح ہم حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے آسمان سے اترنے کا انتظار کر رہے ہیں، تو یہ تو مجھے کہہ رہا ہے کہ جس طرح پرانے نبی پیدا ہوئے تھے تو یہ بھی پیدا ہو گئے ہیں. تو کوئی نئی بات نہیں ہے. تو کوئی ایز سچ کوئی کیا کہیں گے اس کو، سپر نیچرل بات نہیں ہے نا، اٹس اے نارمل تھنگ. تو مجھے باتیں جو ہے نا کافی سمجھداری والی لگی. لیکن آف کورس میرا تو دین اور ایمان یہی تھا کہ یہ تو کافر ہیں، تو یہ کیسے سمجھداری والی باتیں کر رہے ہیں. تو پھر اس کانورسیشن کے بعد جو ہے نا پھر مجھے یہ خیال پیدا ہوا کہ مجھے جو ہے نا کم سے کم یہ جاننا چاہیے کہ یہ جو ہمارے دوست ہیں، ہمارے پیارے دوست، تو مجھے اس کانورسیشن کے بعد یہ احساس ہو کہ مجھے یہ جو ہمارے پیارے دوست ہیں ان کا مجھے جو ہے نا اس کو اسلام، سچے اسلام، حقیقی اسلام کی طرف جو ہے نا اس کو تبلیغ کرنی چاہیے. تو مجھے جو ہے نا پتہ کرنا چاہیے کہ یہ کافر کیوں ہیں.
اب یہ جو پتہ کرنے والا چکر ہے نا رضی بھائی، یہ میرے سے جو ہے نا بس یہی میرے لیے وہ سٹیپ بنا جس سے میں الحمدللہ احمدی ہوا، لیکن دوسروں کی نظر میں دس واز the ڈائریکشن جس کی وجہ سے جو ہے نا اسلام اور حقیقی اسلام کیا ہے اس کی حقیقت کھلی۔ تو تو دوست کے بعد جو ہے نا پھر آبویسلی جو پہلا کام یہی تھا کہ احمدیوں کے بجائے میں اینٹی احمدیہ ویب سائٹس اور اس کی کتابیں اور لیکچرز کی طرف میں نے اپنا رخ کیا، اور بے شمار ویب سائٹس اس بائی دا وے یہ بات جو ہے نا تقریباً 15 سال پہلے کی ہے، تو اس وقت جو ہے نا سوشل میڈیا پہ اور یوٹیوب پہ اس طرح کی ویڈیوز نہیں تھی کہ آپ آسانی سے ہر چیز ڈھونڈ لیتے، تو ڈفرینٹ ویب سائٹس جو ہے نا ان کو سورس بنا کے وہاں پہ جا کے ڈھونڈنے پڑتے تھے۔ تو میں نے جا کے ڈھونڈا، کافی ویب سائٹس پہ ڈھونڈا، اور وہاں پہ مجھے بے شمار اینڈ جب میں کہوں بے شمار تو وہ لائک بے شمار مواد ملا کہ احمدی کافر کیوں ہیں۔ تو میں تو بڑا خوش ہو گیا تھا کہ یہ دیکھو یار اتنے سارے ثبوت پڑے ہوئے ہیں، یہ تو بڑا آسانی سے جو ہے نا تو ثابت ہو جائیں گے کہ یہ کافر ہیں۔ تو میں نے پھر اپنے دوست کو بتایا کہ یار یہ تو حضرت مسیح موعود جن کو تم حضرت مسیح موعود مانتے ہو، ان کی تو کتابوں میں اتنی عجیب عجیب قسم کی بے شمار باتیں لکھی ہوئی ہیں، تم کس طرح اس کو مانتے ہو؟ تو اس نے کہا کہ ایسے کرتے ہیں کہ تم جس سوالات ہیں تمہارے یہ لے آؤ اور ہم چلتے ہیں ہمارے ایک عالم سے ملنے کے لیے۔ تو پھر ہم نے ٹائم فکس کیا، اور میں نے کوئی آئی بلیو 10 سے 11 صفحات تھے یا مے بی مور، تو کافی سارے کوشچنس تھے اس کے اوپر۔ تو وہ کوشچنز لے کے ہم چلے گئے، مسز ساگر چلے گئے۔ مسز ساگر جا کے وہاں پہ جب انہوں نے تعارف کرایا کہ ہمارے امام ہیں یہاں پہ جماعت میں، اور مربی ہیں، اور ان کا نام ہے ہادی علی چودھری صاحب۔ تو جن کو ہادی علی چودھری صاحب کا پتہ ہے تو ان کو سمجھ آ گئی ہوگی کہ میرے ساتھ کیا ہونے والا ہے۔ تو تو میں ہادی علی چودھری صاحب کے سامنے بیٹھا، اور وہ اپنے جو فائل پرنٹ آؤٹ کرا کے میں لے کے آیا تھا بے شمار سوالات کی، تو ان میں سے انہوں نے مجھ سے ریکویسٹ کی کہ چلیں آپ مطلب سوال پوچھیں۔ تو پھر میں نے پہلا سوال جو ہے نا وہاں سے پڑھ کے ان کو سنایا، اور وہ سوال مجھے یاد ہے، وہ سوال تھا حضرت مسیح موعود کا اپنی کتاب میں یہ لکھنا کہ میرے اوپر ایک حالت مریمی حالت کا دور آیا، پھر اس کے بعد ایک مسیحی حالت کا دور آیا۔ تو وہ جن الفاظ میں وہ سوال لکھا تھا وہ تو میں یہاں پہ فی الحال نہیں پیش کرتا، وہ دوستوں کو پتہ ہے کہ کس بےہودگی سے وہ سوال پیش کیا جاتا ہے۔ تو میں نے بھی اس وقت کسی قسم کی شرم کے بغیر اس کو اسی طرح ہی انہی گندے الفاظوں میں استعمال کر کے ان کے سامنے پیش کر دیا۔ تو انہوں نے بڑے ہی پیار سے محبت سے سب سے پہلے تو انہوں نے قرآن کی کچھ آیتیں مجھے پڑھائیں۔ پہلا سال تو یہی کیا کہ بھائی آپ قرآن اپنا لائے ہیں یا یہاں پہ جو پڑھا ہے وہ استعمال کریں گے؟ تو میں نے کہا قرآن تو ایک ہی ہے، یہ تو ایمان ہے کہ قرآن میں تو کوئی تبدیلی نہیں ہو سکتی، زیادہ سے زیادہ یہی ہوگا کہ مطلب تھوڑا ڈفرینٹ ہوگا، تو وہ بھی میں آن لائن چیک کر سکتا ہوں فون پہ یا گھر پہ، اگر آپ کچھ غلط بتائیں گے تو انہوں نے پہلے قرآن شریف کی کچھ آیات بتائیں۔ زیادہ تفصیل میں نہیں جاتا، اس کی ویڈیوز بے شمار آن لائن پڑھی ہیں سوالوں کے جوابات کی۔ تو انہوں نے جب وہ پڑھائیں تو نہیں سوری معافی چاہتا ہوں، سب سے پہلے تو انہوں نے جو ہے نا حضرت مسیح موعود کی وہ کتاب کا وہ صفحہ نکال کے دکھایا کہ یہ جو آپ نے عبارت ہمیں پڑھ کے بتائی ہے یہ کہاں سے آپ نے پڑھی ہے، یہ ذرا چیک کر لیں، پتہ کر لیں کہ یہ ہے کہاں پہ، لکھی کہاں پہ۔ تو میں نے وہ کتاب جو انہوں نے مجھے سامنے دی تو وہ میں نے پڑھی، اس میں وہ الفاظ تو بالکل تھے ہی نہیں نا جو ہم غیر احمدی میں جو سوال لے کے گیا تھا وہ اس کے الفاظ اس میں تھے ہی نہیں، بلکہ وہاں بات بہت مختلف قسم کی بات لکھی ہوئی تھی، جو کہ اس وقت تو پڑھنے سے جو ہے نا اتنی سمجھ میں نہیں آئی، کیونکہ میں اپنی طرف سے ایک سوال کرنے آیا تھا اور مجھے جواب مل گیا کہ بھئی یہ جو آپ نے سوال کیا یہی غلط ہے۔ تو پھر اس کے بعد ہادی علی چودھری صاحب نے پھر اس کے بعد قرآن شریف کھول کے وہاں سے کچھ آیتیں دکھائیں، پھر ہسٹوریکل بکس دکھائیں۔ It took about 20 minutes کے اس سوال کے اوپر ہم تھوڑی سی بحث کرتے رہے۔ تو بعد میں مجھے خیال ہے کہ واقعی یہ تو غلطی جو ہے نا ہماری
سنی مسلمانوں یا عالموں کی طرف سے یہ غلط سوال کیا گیا، یا احمدیوں کا تو اس طرح کا کوئی بلیف ہی نہیں ہے۔ تو اس کے بعد دوسرا اور تیسرا سوال میں نے ان سے پوچھا، اور سوال مجھے بالکل یاد نہیں کہ وہ ایگزیکٹلی کیا تھے، غالباً خاتم النبیین کے بارے میں بھی تھا ایک سوال۔ تو وہ جو ان سے پوچھے تو اسی طرح انہوں نے سب سے پہلے تو کتاب کھول کے دکھائی کہ کتاب میں کہاں لکھا ہوا ہے، وہ پڑھو کہ ایگزیکٹلی اسی الفاظ میں ہے یا نہیں۔ تو میں نے جب پڑھا تو واقعی ان الفاظ میں نہیں تھی وہ چیزیں جو ہمارے اینٹی احمدی ویب سائٹس پہ لکھا ہوا تھا کہ حضرت مسیح موعود نے یہ باتیں لکھی ہیں، مگر حضرت مسیح موعود کی کتابوں سے جب پڑھا تو وہ چیزیں تھیں ہی نہیں جو ہم لوگ کلیم کر رہے تھے۔ تو پہلے تو ادھر ہی بندہ جو ہے نا گھٹنے ٹیک کے مر جاتا ہے کہ بھائی جو ہم الزام لگا رہے ہیں آپ پر، وہ الزام تو آپ کی کتابوں میں ہے ہی نہیں، لیکن جو ہے بات وہ تو ایک عجیب قسم کی علم اور عرفان سے ایسی بھری ہوئی پڑی ہوئی ہے کہ بندہ حیران ہو جاتا ہے کہ یہ ایک ایسے شخص نے جس کو میں جھوٹا نبی مانتا ہوں، اس نے اس طرح کی باتیں لکھی کیسی ہیں؟ یہ علم اور عرفان اس کے پاس آیا کہاں سے ہے؟ تو یہ جو بھی ہے، اگر سچا نہیں بھی ہے بہت سمارٹ، بہت ہی علم اور عرفان رکھنے والا یہ شخص ہے حضرت مسیح موعود۔ تو جب 3 سوال میں نے پوچھ لیے تو اس وقت مجھے یاد ہے کہ وہ گھنٹے سے اوپر ٹائم ہو گیا تھا، غالباً 1.5 گھنٹہ ہو گیا تھا۔ تو پھر ہادی علی چودھری صاحب نے وہ ایک کتاب واپس رکھی اور وہ بیٹھے اپنی کرسی پہ، انہوں نے مجھ سے کہا کہ آپ مجھ سے اب چوتھا سوال کریں، جو آپ کا اگلا سوال ہے وہ کریں۔ تو میں نے اپنے سارے سوالوں کو پیجز پلٹا کے چیک کیا، تو ایک دم سے مجھے ایک دماغ میں خیال آیا، اور میرا اپنا گال جو ہے نا، جو چیک ہے میرا، وہ مجھے تھوڑا سا لال ہوتے ہوئے فیل ہوا۔ تو میں نے ان کی طرف مسکرا کے کہا کہ آج کے لیے تو آپ نے مجھے 3 چپیڑے مار دی ہیں، تو یہ کافی ہے، باقی سوالوں کے جواب میں خود ڈھونڈوں گا۔ تو وہ بھی مسکرائے اور ہنسے۔ تو مجھے جو ہے نا اس وقت ان سوالوں کے جواب جو لگے نا، تو مجھے ایسے لگے جیسے کسی نے مجھے ٹھیک ٹھاک جو ہے نا مطلب دھلائی کی میری، کہ پٹائی کی ایک قسم کی، کہ میں جو بھی سوال رکھتا ہوں تو وہ آگے سے قرآن مجید کھول دیتے ہیں اور میں غلط اور وہ صحیح ثابت ہوتے ہیں۔ میں اس چیز پہ بڑا حیران پریشان ہوا کہ یہ کس قسم کے کافر ہیں جن کے ساتھ جو بھی سوال کرو پہلے وہ قرآن کی طرف بھاگتے ہیں، پھر اس کے بعد جو ہے نا آپ کو دوسری چیزوں کی طرف سے جواب دیتے ہیں۔ تو یہ جو واقعہ میرے ساتھ ہوا تو وہاں پہ مجھے کافی اس چیز کا احساس ہوا کہ کچھ نہ کچھ گڑبڑ ہے، کوئی نہ کوئی چیز کہیں نہ کہیں غلط ہے۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ مسلمان میں اور قرآن کی طرف یہ بھاگیں؟ آم، اصلی اسلام میرے پاس مگر عرفان حضرت مسیح موعود کے پاس، تو یہ چکر کیا ہے؟ تو خیر رکا تو میں نہیں، پھر آن لائن جا کے میں نے وہ جتنے تمام کوشچنس تھے ان سب کے جو ہے نا جوابات جو ہے نا اس طرح ڈھونڈے کہ میں جا کے حضرت مسیح موعود کی کتاب جو الاسلام.org پہ اویلیبل تھیں، تو ان پر جا کے میں خود پڑھنے شروع ہو گیا۔ تو جو بھی مجھے ملتا کہ حضرت مسیح موعود نے فلاں فلاں بات کی ہے اپنی اس کتاب میں، تو جب میں وہاں جاتا اور وہاں پہ پڑھتا تو وہاں پہ مجھے فیل ہوتا کہ وہ والی بات جو کہ ہم نے کلیم کی ہے یا اینٹی احمدی ویب سائٹس پر کلیم کی گئی تھی، وہ ان الفاظ میں اول تو ہوتی ہی نہیں تھی، اگر تو ان الفاظ میں تھیں تو وہ کمپلیٹلی آؤٹ آف کانٹیکسٹ سے نکال کر لکھی گئی ہیں۔ یعنی کہ کچھ اس طرح کے عبارات ہیں جہاں پہ حضرت مسیح موعود کسی اور چیز کو کوٹ کر رہے ہیں، تو وہ انہوں نے اس کوٹ سے نکالا کہ یہ حضرت مسیح موعود کہہ رہے ہیں، جبکہ وہ وہاں پہ کسی اور چیز کو کوٹ کر رہے ہیں۔ اور پھر کچھ ایسی باتیں کہ ان کا تو بلیف ہے کہ قرآن قادیان میں اترا ہوا ہے، تو اس طرح حضرت مسیح موعود نے اپنی کتابوں میں لکھا ہے، تو وہ بھی جب آپ وہاں اس پیج پر جاتے ہیں تو اس طرح کی عبارت آپ کو ملتی ہی نہیں، وہ ایک خواب اور ایک الہام اور ایک کشف کا ذکر ہو رہا ہوتا ہے۔ اور اس کے بعد اسی کچھ چند صفحوں کے بعد وہ اس چیز کا ذکر بھی کرتے ہیں کہ آبویسلی یہ بات تو سچ نہیں ہے کہ مطلب اس طرح ہوا، یہ ایک کشف ہے اور کشف کا میں یہ مطلب لیتا ہوں۔ تو مطلب میں حیران ہو جاتا تھا کہ یہ کس قسم کے ہم مسلمان ہیں جو ہم کچھ کافروں کو جواب نہیں دے سکتے، تو ان کو جواب دینے کے لیے ہمیں ہمیشہ جھوٹ بولنے کی ضرورت پڑ رہی۔ تو یہ چیز جو ہے نا کافی دماغ میں اور دل میں کھڑکنے لگی کہ یہ کیسا ہے، یہ کیسا، ہم کیسے مسلمان ہیں کہ ہم جب بھی اگر قادیانیوں کو کافر ثابت کرنے کے چکر میں پڑ جائیں تو ہمیں جھوٹ بولنے کی ضرورت پڑتی ہے، اور جب احمدی اور قادیانیوں سے اگر جب بھی ہم سوال کریں تو وہ جو ہے نا سب سے پہلے جو ہے نا قرآن مجید کو سامنے پیش کر کے رکھتے تھے کہ بھئی قرآن میں تو اس طرح کی آیتیں لکھی ہوئی، یہ آیت لکھی ہوئی ہے۔ تو خیر اس کے ساتھ ساتھ میں نے ایک اور کام کیا کہ میں جو علماء ہیں، اب تو میں ان کو علماء کہہ بھی نہیں سکتا، جو غیر احمدی علماء ہیں
انہوں نے اس قسم کے آن لائن تقریریں ان کی موجود ہیں، جن میں سے ایک کا نام جو خاص طور پہ میں پیش کروں گا یہاں پہ، وہ تھا رد قادیانیت کورس. غالباً کوئی 4 گھنٹے یا 3 گھنٹے کی وہ آڈیو کلپس تھیں جو میں نے سنی. تو اس میں مجھے نام نہیں اس عالم کا یاد، لیکن ہو سکتا ہے کہ وہ میرے خیال سے چنیوٹی صاحب کی تھی، کوئی چنیوٹی صاحب کی. تو ان کے جو کورس میں نے سنا، تو اس میں جو پہلے آدھے گھنٹے میں انہوں نے تمہید باندھ رہے تھے، تو اس میں ایک بڑی حیران کن بات انہوں نے پیش کی، اور وہ یہ کہ جب ہم احمدیوں سے بات کریں تو ان کے ساتھ کبھی بھی ہم نے قرآن پر بات نہیں کرنی. ان سے ہم نے بات کرنی ہے حضرت مسیح موعود کے کیریکٹر کے اوپر. تو چلیں یہاں تک تو مان لیتے ہیں کہ ٹھیک ہے، کوئی بات نہیں، اگر آپ کسی کیریکٹر کے اوپر بات کرنا چاہتے ہیں کر لیتے ہیں. تو آگے کیا، آگے جو وہ فرماتے ہیں نا، وہ بڑی حیران کن بات تھی. وہ کہتے ہیں کہ قرآن کے اوپر اس وجہ سے بات نہیں کرنی کہ قرآن میں کچھ ایسی آیتیں ہیں جو وہ اپنے حق میں استعمال کر لیتے ہیں. تو یہ جب ڈائلاگ میں نے سنا تو اگین میں پھر چونک گیا کہ یہ ہو کیا رہا ہے، کہ وہاں پہ احمدی بھی قرآن کھول کے بیٹھتے ہیں اور اپنا آپ کو سچا ثابت کرتے ہیں، اور یہاں پر جو ہے نا ہمارے محترم مولوی صاحب رد قادیانیت کورس کے اندر بھی مجھے یہی بتا رہے ہیں کہ احمدیوں کے حق میں قرآن شریف میں آیتیں ہیں. تو میرا تو دماغ گھوم گیا اس وقت کہ یہ کس قسم کا قرآن ہے، یہ کس قسم کا اسلام ہے کہ کچھ کافروں کے حق میں قرآن مجید میں آیتیں ہیں. کیوں ہیں؟ کافروں کو تو اپنے ایمان ثابت کرنے کے لیے اگر وہ قرآن مجید کا سہارا لیتے ہیں تو پھر تو دو ہی باتیں سچی ہیں نا، یا تو یہ کہ پھر ہم سرے سے اسلام ہی غلط، یا پھر جس سیکٹ میں یا جس طرف سے آپ دیکھ رہے ہیں وہ غلط ہے. قرآن تو پھر جھوٹا نہیں ہو سکتا. اگر آپ کا ایمان ہے کہ قرآن سچا ہے تو پھر آپ کو لازمی ماننا پڑے گا کہ اگر کچھ ایک بھی آیت اگر احمدیوں کی طرف سے سچی ہے تو پھر ان کا احمدیوں کا وہ بلیف سچا ہے، آپ کو ماننا پڑے گا. تو یہ چیز جو ہے نا مجھے کافی زیادہ پریشان کر دیا تھا اس بات نے. تو اس کے بعد جو ہے میں اپنے دوست سے obviously سوالات جوابات ہوتے رہے. دس واز اوور اے 6 month پیریڈ ٹائم، 6 مہینے کے دور تھا جس میں ہم کافی بیک اینڈ فورتھ کرتے رہے. تو دوست نے جو ہے نا حضرت خلیفۃ رابع کی کافی کیسٹ ٹیپس نہیں، سوری DVDs، ایکسکیوز می. تو انہوں نے وہ کافی DVDs جو ہے نا وہ مجھے دی، تو میں وہ دیکھتا رہتا تھا. تو اس میں بھی یہی بات ہے کہ جب بھی ہم جو بھی احمدیوں کے اوپر جو سوالات حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی وفات کے بارے میں یا کسی اور سینس میں کیے جاتے، تو خلیفہ رابع کی جو ایک تو طرز بیان بہت ہی خوبصورت، اور ان کی جو باتیں عرفان سے بھری ہوئی، اور ہر سوال کے جواب میں جب وہ شروع میں قرآن کی آیتیں پیش کرتے اور پھر قرآن سے ثابت کرتے اپنے تمام عقائد کو، تو میں ان سے تو رائٹ اوے امپریس ہو گیا تھا. مانتا تو نہیں تھا کہ یہ جو ہے نا سچے ہیں، مگر امپریس کافی زیادہ ہو گیا تھا. لیکن جب یہ جیسے جیسے اور سوالات کی طرف ہم جاتے، اور جیسے جیسے اور حضرت خلیفۃ رابع کی باتیں اور حضرت مسیح موعود کی کتابیں میں پڑھنے لگا اور دیکھنے لگا کہ ان میں مجھے کوئی چیز مل جائے جس کو میں دیکھ کے کہوں کہ یہ دیکھو اس وجہ سے تم لوگ کافر ہو. باقی تم لوگوں کی بڑی اچھی باتیں ہیں احمدیوں کی، مگر یہ جو ایک نقطہ ہے، یہ تم لوگ قرآن مجید کے خلاف ہو یا قرآن مجید کے برخلاف ایمان ہے تم لوگوں کا، اس وجہ سے تم لوگ کافر ہو. تو مجھے لگتا تھا کہ میں اس طرح کوئی ایک پوائنٹ ڈھونڈ لوں نا تو مجھے خوشی مل جائے گی، اور میں جو ہے نا یہاں سے لیفٹ ٹرن لے کے یو ٹرن لے کے واپس اپنی سنی ریلیجن یا نان احمدی اسلام میں خوشی چلا جاؤں گا وکٹوریس. بڑا غلط خیال تھا میرا. تو میں جو ہے نا ہر بات، ہر سوال پہ جو ہے نا پٹتا گیا، اور ایسے ہی فیل ہوتا گیا کہ مجھے ہی چپیٹ پڑ رہی ہے. یہ میرے پاس جتنے بھی سوالات ہیں ان کے ہر چیز کے جواب جو ہے نا یہ قرآن سے ہی دیتے ہیں. تو پھر دل میں کافی اللہ تعالیٰ نے ایک حد تک جو ہے نا اسلام احمدیت کے بارے میں اتنی محبت بھی ڈال دی، اور محبت سے زیادہ یہ ڈال دی کہ میں جب بھی اب غیر احمدی دوستوں سے بات کرنا چاہتا تھا تو کہ احمدیت جھوٹی کیوں ہے، تو جب بھی وہ کوئی بات کرتے تھے تو میں احمدیت کے حق میں کھڑا ہو جاتا تھا. بلکہ باقاعدہ میری جو ہے نا بحثیں غیر احمدی مسلمانوں کے ساتھ، اور میں احمدی نہیں تھا مگر میری بحثیں غیر احمدی مسلمانوں کے ساتھ اس سلسلے میں ہونے لگ گئیں
کہ احمدیت کے اوپر جو آپ الزام لگاتے ہو وہ جھوٹے ہیں. تو میں احمدیت کے حق میں کھڑے ہو کے جو ہے نا اس کی باتیں کرتا تھا، اور میں بالکل بھی احمدی نہیں تھا اس وقت، نہ ہی میرا کوئی ارادہ تھا احمدی ہونے کا، لیکن مجھے یہ پتا تھا کہ بھائی اگر آپ نے کسی کو جھوٹا کہنا ہے تو کم سے کم کوئی پراپر ثبوت لے کر آئیں. اس طرح کی جو ہے نا جھوٹ بولنے سے جو ہے نا کوئی جھوٹا نہیں ثابت ہوتا، صرف آپ ہی جھوٹے ثابت ہوتے ہیں جو جھوٹ بول رہے ہیں. تو پھر اس کے بعد جو ہے میں خود بھی مساگا موو ہو گیا تھا. تو وہاں پہ آبویسلی پڑھتے رہتا تھا، اور حضرت خلیفہ رابع کی بھی کافی ویڈیو سنتا رہتا تھا جماعت کے بارے میں. تو وہاں پہ میں جو ہے نا اللہ سے بھی تھوڑا سا پریشانی کا بھی اس طرح کی بھی پریشانی تھی کہ اگر میں احمدیت کو قبول کر لوں تو اس کا تو فائدہ تو کوئی نہیں، فزیکل فائدہ یا دنیاوی فائدہ تو کوئی نہیں، لیکن دنیاوی مخالفت بہت سخت اٹھانی پڑے گی، خاص طور پہ اپنے ماں باپ کی طرف سے. اور جس میں نے کہا نا میں پشتون فیملی سے ہوں، تو آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ وہ کافی کٹر ہوتے ہیں اپنے بلیفس میں. تو مجھے اس چیز کا اندازہ تھا کہ ادھر سے بھی مجھے کافی مخالفت ہوگی، اور ہر مخالفت جو ہوگی اس سب کو میں دماغ میں ایک ایک کر کے سوچتا تھا کہ کیا کیا مخالفتیں ہو سکتی ہیں، اور اس میں کافی آلریڈی ہو بھی چکی ہیں اب تو. لیکن اس شش پنچ میں جو ہے نا میں ہمیشہ اللہ سے دعا کرتا تھا کہ تو ہی کوئی رستہ دکھا، میں کیا کروں، کیونکہ جس شخص کو میں جھوٹا ثابت کرنے نکلا تھا وہ تو مجھے اب سچا لگنے لگا ہے. تو اس دوران پھر آپ لوگوں کے ساتھ ایک پرائیویٹ بات شیئر کرتا ہوں. تو اس دوران جو ہے نا مجھے پھر ایک خواب کے طور پہ نظر آیا. خواب ایسا تھا کہ میں بیٹھا ہوا تھا حضرت خلیفہ رابع کے ساتھ، میں اور میرے ساتھ میرا ایک چھوٹا بھائی بھی تھا. تو ہم دونوں وہاں بیٹھے ہوئے تھے خلیفہ رابع کے ساتھ، اور کھانا کھا رہے تھے. ہم ان کے ساتھ ایک دعوت پر تھے، تو میرے بالکل سامنے بیٹھے ہوئے تھے. اور اس میں وہ کھانا اتنا مزیدار کھانا تھا، اتنا انجوائے کر رہا تھا میں اس کو کہ لیکن واز ریئلی ریئلی ڈیلیشیس فوڈ. آبویسلی خواب میں جس طرح آپ کو ایک احساس ہوتا ہے کہ بہت ہی مزیدار. تو سامنے خلیفہ رابع بیٹھے ہوئے تھے، تو میں نے خلیفہ رابع کی طرف دیکھا تو وہ مسکرا رہے تھے میری طرف، اور وہ کھانا وہ ختم کر چکے تھے، وہ ہی واز ڈن. تو لیکن وہ صرف اس وجہ سے بیٹھے ہوئے تھے کیونکہ کھانا کھا رہا تھا، تو انہوں نے صرف جو ہے نا اپنا تاکہ وہ اٹھے نہ، تاکہ مجھے رکنے کی ضرورت نہ پڑے، تو وہ بھی بیٹھے رہے. تو میں نے جب ان کو دیکھا اور اس چیز کا احساس ہوا کہ وہ صرف میرے لیے بیٹھے ہیں، تو میں نے ایک دم سے کھانا روک دیا، اور میں نے کہا کہ ہاتھ تھوڑا سا پیچھے ہو گیا. تو انہوں نے مسکرا کے مجھ سے کہا کہ نہیں، اگر آپ کو اور کی ضرورت ہے تو آپ لیں، آپ اور لے لیں. تو میں نے کہا نہیں، مجھے جتنا چاہیے تھا میں نے لے لیا. تو انہوں نے پھر کہا اگر دیکھ لیں، اگر آپ کو اور چاہیے تو آپ بے شک لے لیں. اور تو میں نے پھر سے سر کو میں نے کہا نہیں، میری تسلی ہو گئی ہے. تو اس بات پر پھر خلیفہ رابع نے پھر مجھے مسکرا کر کہا کہ چلیں پھر مجھے اجازت ہے. تو میں نے پیار سے ادب سے بالکل کہا کہ بالکل آف کورس. تو ان کو پھر میں باہر تک چھوڑنے گیا. تو اگلے دن صبح جب میں اٹھا تو مجھے یہ خواب تو ذہن میں بالکل فریش تھا. تو یہی خیال آیا کہ واقعی کہ جتنا مجھے چاہیے تھا، جس سوالوں کے مجھے جواب چاہیے تھے، وہ سب تو مجھے مل گئے ہیں. تو اب مجھے کس چیز کا انتظار ہے؟ تو میری تسلی تو ہو گئی ہے. تو اللہ تعالیٰ نے بھی اب بتا دیا ہے کہ جتنا اگر تمہیں چاہیے، تم اور چاہیے تو اور بھی لے لو. تو میں نے اس وقت بس اپنے دوست کو فون کیا، اسی احمدی دوست سے جس نے پہلے دن مجھے انٹروڈکشن دی تھی احمدیت کے بارے میں، اور میں نے اس کا میں نے کہا میں بیعت کرنا چاہتا ہوں، چلو. تو اس وقت پھر میں اور میرا دوست چلے گئے وہاں پہ وان میپل میں. تو وہاں پہ جا کے پھر میں نے بیعت فارم پر سائن کر لیے. لیکن اس کے بعد احمدی ہونے کے بعد بھی باوجود بھی میرے دل اور دماغ میں ہمیشہ یہی خیال تھا کہ اگر مجھے خاص طور پہ شروع کے دنوں میں کہ اگر مجھے ابھی بھی کوئی ایک بھی چیز اس طرح مل جائے جس سے مجھے یہ ثابت ہو جائے کہ احمدیت سچے نہیں ہیں، تو میں ابھی چھوڑ دوں گا. مجھے کوئی ضرورت نہیں ہے اس جماعت میں یا اس چیز میں رہنے کی جس میں جو اللہ کے لیے نہ ہو، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے نہ ہو، یا ان کی مخالفت میں ہو. تو تب بھی جب میرے سامنے نئے نئے اعتراضات جو پیش کیے جاتے تو میں ان کو بہت ڈیپلی اسٹڈی کرتا اور
اس نظر سے اسٹڈی کرتا کہ مجھے مل جائے کچھ، تو اس نظر سے نہیں کہ میں ان کو برش آف کر دوں کہ یہ تو ہم تو احمدی ہیں، ہمارا تو ایمان ہے کہ یہ سچے ہیں، تو ہم کیوں کسی کی بات مانیں. تو ہر ایک کی بات کو جو ہے نا ایکول ٹائم اور وہ کیا کہتے ہیں سچی نظر سے اور دل کے اخلاص سے دیکھ کر اس کو وے آؤٹ کرتا، اس کو دیکھتا. لیکن آپ دیکھ لیں 14-15 سال ہو گئے، آج بھی جو ہے نا آئی گیس وہ بات آج بھی جو ہے نا ہے کہ میں تو تھک گیا ہوں. اگر غیر احمدی نہیں تھکے تو ابھی تک جو ہے نا مجھے جو ان کے پاس کوئی سوالات ہوں، کوئی نیا ہو، پرانے تو سارے کے سارے جو ہے نا گھسے پیٹے ہیں، انہی کی وجہ سے تو میں احمدی ہوا ہوں. تو اگر کوئی نئے ہیں اعتراض، کوئی بات ہے تو بتائیں تاکہ ہم بھی چھوڑ دیں، کیونکہ ہم تو سچ کا ساتھ دینا ہے. لیکن رضی بھائی اب یقین کے ساتھ کہہ سکتے ہیں ایسے اس یقین کے ساتھ نہیں، یہ جو ایک بلائنڈ یقین ہو، یقین اس یقین کے ساتھ کہ ہم جو ہے نا وہ حضرت مسیح موعود کا ایک شعر ہے کہ ہر طرف فکر کو دوڑا کر تھکایا ہم نے، کوئی دین محمد سے نہ پایا ہم نے. تو حقیقتاً حضرت مسیح موعود کے انہی الفاظ میں یہی کہوں گا کہ بھائی ہر طرف جو ہے نا ہم نے نظر اور فکر کو دوڑا کر دیکھا ہے کہ بھئی کوئی ایک چیز ہمیں مل جائے کہ یہ سچا اسلام نہیں ہے، لیکن حقیقتاً یہی اسلام سچا اسلام ہے. تو اس کے ساتھ ایک اور واقعہ آپ کے ساتھ شیئر کرتا ہوں. جب خلیفہ وقت حضرت خلیفۃ المسیح الخامس عید اللہ تعالیٰ بنصرت العزیز جب تشریف لائے کینیڈا، تو وہ پہلی بار تھی، میں مساکا میں تھا، میں نیا نیا احمدی ہوا تھا، تو وہ پہلی بار تھی جب میری ان کے ساتھ ملاقات ہوئی. تو اس ملاقات سے پہلے میں جو ہے نا مساگا ایسٹ کی طرف سے ایز اے خادم جو ہے نا وہاں پہ نائٹ سیکیورٹی کرنے کے لیے آیا ہوا تھا اپنے قائد صاحب کے ساتھ. تو وہاں پہ حضور کیونکہ نائٹ کی سیکیورٹی تھی تو پوری رات وہیں پہ مسجد کے باہر کھڑے رہتے تھے. تو حضور جو ہے نا فجر کے ٹائم جب نماز پڑھنے کے لیے آئے تو ان پہ میری نظر پڑی. آبویسلی کافی دیر سے ویٹ کر رہا تھا کہ جیسے حضور آئیں گے تو ان کو دیکھوں گا. تو جب ان پہ نظر پڑی تو ایک عجیب قسم کی کہہ لیں یا ایک ایسی روشنی ان کے آس پاس مجھے نظر آئی، ایک ایسی روشنی مجھے ان کے پاس نظر آئی کہ میں خود ان کو اس روشنی کو اپنے الفاظ میں بیان نہیں کر سکتا. جو ان کے ساتھ ان کے جو آس پاس جو 4-5 اور لوگ تھے اور جو کچھ سیکیورٹی گارڈ تھے، ان میں سے کسی ایک پر اس طرح کی روشنی نہیں تھی سوائے حضور کے، اور وہ ایک گلوئنگ قسم کی جو ہے نا ایک پرسن تھے جو ادھر سے چل کے آ رہے تھے. تو میرے دماغ میں جو سب سے پہلی بات آئی وہ یہ تھی کہ شاید باہر کہیں لائٹیں ایسی لگی ہوئی ہیں جو اس رستے کو جو ہے نا کچھ زیادہ روشن کیا ہوا ہے، یا کچھ اسپاٹ لائٹس لگی ہوئی ہیں. تو میں شاید ان لائٹس کو دیکھ لوں تو میں چاروں طرف نظریں دوڑاتا ہوں، مگر صبح کے ٹائم فجر کے ٹائم آپ کو پتہ ہے اندھیرا ہوتا ہے، اس وقت تو کوئی روشنی کوئی ایز سچ اتنی زیادہ روشنی نہیں ہوتی. تو میں لائٹیں دیکھ رہا تھا لیکن مجھے کوئی ملی نہیں. تو میں پھر حضور کی طرف دیکھ رہا ہوں، پھر مجھے وہ گلو پھر انہی کے آس پاس اراؤنڈ نظر آیا. پھر میں نے کہا شاید ان کی جو ہے نا جو وائٹ کلر کے انہوں نے کپڑے پہنے ہیں تو شاید اس کی وجہ سے کچھ زیادہ بڑی اچھی ریفلیکشن آ رہی. پھر ان کی ہی آس پاس لوگوں نے وائٹ کپڑے بھی پہنے ہوئے تھے، تو ان کے پاس اس طرح کی جو ہے نا کوئی گلو نہیں نظر آ رہی تھی. تو پھر اور انہوں نے تو خیر اس کے اوپر اپنے وائٹ کپڑوں کے اوپر ایک وہ جو کوٹس ہیں جو حضور پہنتے ہیں تو وہ بھی پہنا ہوا تھا. تو کس قسم کے وائٹ کپڑوں کی روشنی تھی یہ تو مجھے خود سمجھ نہیں آئی. تو میں نے کہا چلو کوئی بات نہیں، نماز کے بعد پھر سے دیکھوں گا کہ کیا واقعی یہ روشنی اس وقت بھی ہوتی ہے یا نہیں. تو جب وہ حضور نماز پڑھ کے فجر کی نماز ادا کر کے واپس مسجد سے باہر آئے تو پھر اسی طرح کی روشنی میں ان کو جاتے ہوئے دیکھا. تو پھر دل میں یہی خیال آیا کہ یہ روشنی کہیں کوئی دنیاوی روشنی نہیں ہے، یہ واقعی حقیقتاً اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک نور ہے جو کہ مجھے نظر آیا. اب تو خیر حضور کو تو اب روزانہ اب ہمارے گھر آتے ہیں MTA کے تھرو، لیکن اس وقت ان کو دیکھنا ایک بہت ہی خوبصورت اور ایک پیارا منظر تھا جو کافی احمدی جو ہے نا وہ اس چیز کو سمجھ سکتے ہیں جو حضور کے ساتھ اس محبت رکھتے ہیں. لیکن اپنے لیے میرے لیے وہ ایک حیران کن منظر اس وجہ سے بھی تھا کیونکہ میں تو نیا احمدی ہوا تھا، میں تو خلافت کو اس طرح نہ پہچانتا تھا، نہ جانتا تھا، نہ خلافت کی اہمیت کو اتنا پہچانتا تھا ٹو بی ویری آنیسٹ.
میں تو ایک ایکسیڈنٹل احمدی تھا کہ جو کہ احمدیوں کو غلط اور کافر کافر بنانے کے چکر میں جو ہے نا خود احمدی ہو گیا. میں تو اس قسم کا احمدی تھا. لیکن اللہ کا شکر ہے کہ اب 15 سال سے غالباً ہو گئے ہیں، 14-15 سال ہو گئے ہیں. تو آج آج بھی احمدی ہیں، اور الحمدللہ ابھی بھی جو ہے نا جماعت میں جو بھی خدمات کا موقع ملتا ہے تو وہ اپنی خدمات حاضر کرتے ہیں. اب میں آپ سے کہتا ہوں اگر آپ کا کوئی اور سوال ہے تو پوچھیں. جزاک اللہ بھائی. ایک سوال بہت ایمان افروز واقعہ آپ نے سنایا ہے. ایک سوال آتا ہے کہ آپ کی جو فیملی ہے ان کا کیا ری ایکشن تھا جب آپ نے حقیقی اسلام کو قبول کیا تھا؟ تو اس اسلام کو قبول کرنے احمدی اسلام، حقیقی اسلام کو قبول کرنے کے بعد جو میری حالت تھی وہ یہی تھی نا کہ میرا دل چاہ رہا تھا کہ میں جو ہے نا پہاڑوں پہ چڑھ چڑھ کے زور زور سے چلاؤں کہ میں احمدی ہو گیا ہوں. لیکن نوئنگ ویری ویل کہ اس طرح کی چیزوں سے جو ہے نا میری اپنی فیملی کے لیے کچھ مسئلہ پڑ سکتا ہے، تو میں نے کیا کیا، اپنے والد محترم سے بات چیت کرنا شروع کر دی احمدیت کے بارے میں کہ کچھ ان کو پتہ چلے. وہ پاکستان میں تھے، میں یہاں کینیڈا میں تھا. تو پھر ان کو تھوڑا شک ہو گیا کہ یہ کچھ بچہ جو ہے نا کہیں اور جا رہا ہے. تو انہوں نے مجھے پاکستان بلایا. تو میں پاکستان چلا گیا تھا. یہاں پہ میری اچھی جاب بھی تھی، بینک میں بھی جاب بھی کرتا، تو سب کچھ چھوڑ کے میں پاکستان چلا گیا. تو وہاں پہ کافی ڈیٹیلز تو میں آپ کے ساتھ یہاں شیئر نہیں کر سکتا سوائے اس کے کہ جب وہ ذکر کیا کہ میں احمدی ہوں، اوبیسلی ایک طریقے سے ایک واقعہ تھا، وہ بھی میں آپ کے ساتھ شیئر نہیں کر سکتا، ایک پرسنل واقعہ تھا. لیکن اس کے بعد مخالفت اس سینس کی ہو گئی تھی کہ جو والد جس کے ساتھ ہم زندگی اس طرح بڑے ہوئے تھے کہ جیسے وہ ہمارے کوئی بیسٹ فرینڈ ہیں، تو وہ اب ایسے حالات ہیں کہ سوائے سلام دعا کے یا ایک عید اور اگلی عید سلام ہو جائے، اس کے علاوہ جو ہے نا ہماری بات چیت بڑی مشکل سے ہو جاتی ہے. والدہ کا بھی یہی حال ہے. تو جب بھی ان سے بات ہوتی ہے تو وہ سوائے اس کے کہ تم مسلمان ہو جاؤ کے علاوہ جو ہے نا کوئی کسی قسم کی کوئی خاص بات اور نہیں ہوتی، چاہے کچھ بھی ہو. اگر میں فون کروں کہ مبارک ہو کہ فلاں پارٹی جو ہے نا آپ کی جیت گئی ہے، گورنمنٹ میں آ گئی ہے، تو اس کانورسیشن میں بھی جو ہے نا بات یہی ہوگی کہ باقی سب ٹھیک ہے، تم مسلمان ہو جاؤ. تو پہلے شروع میں تو میں یہ کہتا تھا کہ آپ مجھے کلمہ پڑھا دیں. کون سا کلمہ ہے؟ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. اور اس محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہی محمد رسول اللہ جو ابن عربی نہیں، سوری، جو عربی تھے، جو عرب میں پیدا ہوئے 1400 سال پہلے پیدا ہوئے، ان محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا کلمہ پڑھتا ہوں، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. اس کے علاوہ اور کیا پڑھائیں گے آپ؟ لیکن بس فیملی میں جب آپ ماں باپ کے ساتھ بحث کرتے ہیں اس قسم کی کہ ان کو غلط ثابت کرنے کی کوشش کریں تو یو لوز. آپ جو ہے نا جیت نہیں سکتے، کیونکہ آپ ایک بچے ہیں جن کو انہوں نے بڑا کیا، اور بڑے ہو کے آپ انہی کو غلط ثابت کرنے لگ جائیں تو آپ نہیں کر سکتے. تو بس ادب اور احترام سے ان کی گھنٹوں لمبی سپیچز میں سنتا ہوں، ادب سے سنتا ہوں. لیکن یہ ہے کہ ان کو ایک جواب اور ایک دو آیت قرآن کی سنا کے پھر میں گھنٹوں ان کی بات سنتا ہوں. لیکن یہ ہے کہ ریلیشن شپ ہمارا کافی ٹینٹڈ ہو گیا ہے، اور اس کے علاوہ بہت ساری ایسی چیزیں ہیں جو لائک آئی سیڈ میں نہ شیئر کر سکتا ہوں، نہ میں کرنا چاہتا ہوں. دے ویری ہرٹفul. لیکن ابھی 14 سال بعد ایسے حالات ہیں کہ کم سے کم ہم عید کی عید سلام دعا کر لیتے ہیں. میں پاکستان میں تھا تو اس وقت میری شادی کی بھی بات ہوئی پاکستان میں ہی تھی کہ شاید میری شادی کرا دیں وہاں پہ. everything was in line پھر but I had to tell them that I'm an Ahmadi. تو اس کے بعد everything started to pack up. تو میں وہاں تقریباً 10 مہینے رہا، اور وہ بہت اسٹریسفل اور ڈپریشن والا ماحول ہو گیا تھا گھر میں. تو اور مجھے یہ اس چیز کا احساس ہو گیا تھا کہ اگر میں پاکستان میں رہوں فردر تو یا تو اگر اتنا ہی اسٹرانگ رہا اور اس اسٹریسفل اور اس ڈپریشن کے دوران اس زندگی گزارتے ہوئے میں شاید کبھی احمدی بھی نہ رہوں. تو میں نے، کیونکہ اس وقت میرا کسی احمدی کے ساتھ کوئی تعلق بھی نہیں تھا، جماعت کے ساتھ بھی کوئی تعلق نہیں تھا پاکستان میں، تو پھر فیملی کے ساتھ بھی جو بالکل
ٹائی سب کچھ کٹ گئی تھی، پھر میں واپس پلان کر کے کینیڈا آیا، تو تب سے میں یہیں پہ ہوں۔ جی بھائی، تو اگلا سوال یہ ہے کہ آپ کی زندگی میں احمدیت کیا کچھ تبدیلی لایا؟ احمدیت قبول کرنے کے بعد آپ کی زندگی کیسے بدلی ہے؟ یہ سوال جو ہے نا، اس کے بارے میں ہمیشہ اپنے دوستوں کے ساتھ مذاق بھی کرتا ہوں، ان کو کہتا ہوں کہ یار احمدی ہو کے نا میں پھنس گیا ہوں، تو کہ وہ جو ہے احمدی ہونے کے بعد جو ہے نا، جو جماعت میں دوستیاں بننی شروع ہوئیں، تو کال کرتے تھے کہ آ جاؤ، خدام جا رہے ہیں، باربیکیو پہ جا رہے ہیں، تو چلو، تو چلا جاتے تھے، باربیکیو پہ چلے گئے تھے، تو باربیکیو پہ جا کے جو ہے نا انجوائے بھی کر رہے ہیں، اسپورٹس بھی کھیل رہے ہیں، اور جیسے ہی نماز کا ٹائم ہو گیا، چلو آ جاؤ نماز پڑھ لیں۔ اچھا بھائی، باربیکیو اور اسپورٹس کے درمیان میں جو ہے نمازیں بھی پڑھا دی، تو پھر اس کے بعد چلتے ہیں کہیں ہائکنگ کی ٹرپ پہ چلتے ہیں، ہائکنگ کی ٹرپ پہ بھی جا کے پہلے جاتے ہوئے بھی نماز پڑھاتے تھے، آتے ہوئے بھی نماز پڑھاتے تھے، تو میں تو دوستوں سے مذاق کرتا تھا، میں نے کہا یار احمدی ہو کے تو پھنس گئے یار، یہ تو صبح بھی نمازوں کے لیے اٹھاتے ہیں، عشاء پہ بھی جو ہے نا روزانہ کالیں آتی ہیں کہ بھائی عشاء کی نمازوں پہ آئے۔ ہم تو پہلے ٹھیک تھے، یہ کیا ہو گیا، اب تو جو ہے نا اب نمازیں پڑھا رہے۔ تو اگر کوئی ڈفرینس کی بات ہو تو آئی تھنک کہ جو غیر احمدی دوست ہیں میرے، ان کی زبانی اگر بات کی جائے تو وہ اس چیز پہ حیران ہوتے ہیں کہ واقعی ایک شخص جو احمدی ہوا ہے اس میں برائیاں نہیں آئیں، اس میں سوائے نماز کی طرف رجوع، اسلام کی طرف اور قرآن مجید کی طرف زیادہ رجوع، تو اس چیز پہ وہ گواہی دیتے ہیں کہ جو بھی احمدی ہوتا ہے وہ اس کو ان چیزوں کی طرف زیادہ دھیان ہوتا ہے۔ میرے ایک دوست کے ساتھ ابھی ریسنٹلی بات چیت چل رہی تھی، تو وہ بھی اسی چیز پر بلکہ وہ مجھے فون کر کے مجھے مسلمان بنانا چاہ رہا تھا، تو اینڈ میں اس نے کہا کہ یار تمہارا تو علم ہی کچھ زیادہ ہے، تو میں کیا تم سے بات کروں، تم بات بات پہ تم قرآن کی آیت پیش کر رہے، تو میرے پاس تو اس طرح قرآن کا علم بھی نہیں۔ تو میں اس کو بھی یہی کہہ رہا تھا کہ یہ میرا کوئی کمال نہیں ہے اس میں، ہم ہر جمعے کو خطبہ سنتے ہیں حضور کا، جس میں وہ ہمیں ایسی ایسی باتیں بتاتے ہیں جو اسلام اور قرآن اور حدیث کے عین مطابق ہیں۔ صرف ان خطبے کو ہی اگر کوئی ایک احمدی سن لے تو وہ ہر عالم سے جو ہے نا بڑا اچھا مقابلہ کر سکتا ہے، کیونکہ اس خطبے میں اتنا علم اور عرفان ہے، اور ہر چیز اوتھینٹک ہے، کوئی سٹوری یہاں نہیں ہے جس طرح غیر احمدی مسلمان بھائی جو اپنے آپ کو علماء کہتے ہیں، وہ پتہ نہیں کہاں کہاں کی کون کون سی سٹوریاں سناتے ہیں۔ تو اگر جو سب سے میجر ڈفرینس احمدی ہونے کے بعد جو آیا ہے وہ ہے قرآن مجید کا علم، اسلام کا علم، کون تھے میرے پیارے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ان کو حقیقی طور پر جانا ہی میں نے احمدیت کی بات ہے۔ اور مجھے اس چیز کے افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ جو غیر احمدی ہمارے بھائی ہیں وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو حقیقی طور پر جانتے ہی نہیں ہیں، جب تک کہ وہ جو ہے نا قرآن کو تفسیر کبیر کی نظر سے نہیں دیکھتے، اور وہ خاتم النبیین کی جو کتاب ہے ہماری جماعت میں ہے، جب تک وہ نہیں پڑھتے، وہ ان کو اندازہ نہیں ہو سکتا کہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کون تھے۔ تو یہ سب سے میجر جو ڈفرینس ہے وہ یہی ہے کہ حقیقی اسلام کو پہچاننا اور اس سے محبت کرنا، یہ احمدیت نے ہی میرے دل میں ڈالا ہے، اور کہیں نہیں تھی یہ پہلی بات۔ جزاک اللہ بھائی، اور اگلا سوال اگر آپ جو لوگ دیکھ رہے ہیں ان کے لیے بتائیں کہ آج کل کی دنیا میں مسلمانوں کو خلافت کی کیوں ضرورت ہے، اور خلافت کے بارے میں اہمیت کی۔ خلافت کے بارے میں اگر ہم تو احمدی ہیں، دیکھو کبھی کبھی ہم ان چیزوں کو تھوڑا سا لائٹلی لے لیتے ہیں، کیونکہ ہمارے پاس ہے خلافت، تو ہم کبھی کبھی اس چیز کو تھوڑا سا لائٹلی لے لیتے ہیں کہ اصل میں اس کی ویلیو کیا ہے۔ لیکن جو لوگ باہر سے آتے ہیں، جیسے میں اپنا ایگزامپل دوں، جو باہر سے آتے ہیں، جو میں آیا ہوں، تو اس ایک سینٹرل لیڈر کے ہونے کی وجہ سے جماعت کے جو پیغام جو دنیا میں پہنچتا ہے، ایک لیڈر کے ہونے کی وجہ سے ہماری جو ڈائریکشن جو ہمیں اکثر کہتے ہیں نا کہ آپ لوگ تو بڑے کم ہیں، آپ لوگوں کی تو تعداد ہی بڑی کم ہے، تو تعداد کم ہونے کے باوجود بھی ہم دنیا کے ہر کونے میں پہنچے ہوئے ہیں، اور ہم اسلام کے دفاع کرنے کے لیے سب سے پہلے احمدی آپ کو نظر آتے ہیں، اور یہ سب کے سب صرف اور صرف خلافت کی وجہ سے ہے۔
ایکسکیوز می، تو وہ کسی اور کی وجہ چیز کی وجہ سے نہیں ہے. تو اور آج اگر ہم دیکھیں کہ اتنے سارے 1.6 بلین اکثر نمبر آتا ہے سامنے، وہ اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہیں، مگر ہر جگہ ہر چیز میں جو ہے نا وہ بالکل ٹکڑوں ٹکڑوں میں بٹے ہوئے ہیں. جو دیوبندی ہیں تو دیوبندیوں میں فردر بٹے ہوئے ہیں، جو بریلوی ہیں تو بریلویوں میں فردر بٹے ہوئے ہیں. کسی ایک چیز کے اوپر وہ جو ہے نا یونائٹڈ نہیں ہے، تو وہ اپنے ترقی کس طرح کر سکتے ہیں؟ یہ خلافت کی ہی وجہ سے ہے جو جماعت احمدیہ دنیا کے کونے کونے میں پہنچی ہوئی ہے. اور ہمارے احمدی بھائی ہیں جو ڈفرینٹ قسم کے ویوز رکھتے ہیں، ہر قسم کی ڈفرینٹ پولیٹیکل ویوز کے اپنی نظر میں رکھتے ہیں. لیکن جب خلیفہ وقت کی طرف سے کوئی کلیئر کٹ انفارمیشن آ جائے کہ اس سائڈ پہ نہیں جانا، اس سائڈ پہ جانا ہے، تو وہ تمام کے تمام جتنے بھی ڈفرینٹ ویوز ہو، اپوزنگ ویوز ہوں، وہ سب لبیک کر کے جو ہے نا اسی رستے پہ چلتے ہیں. اور ہمیں دنیا میں جتنا بھی آپ کو نظر آ رہا ہے پرابلمز نظر آئیں، چاہے اسلامک ورلڈ ہو یا یہ ہمارے نارتھ امریکہ میں آج کل جو پرابلمز چل رہی ہیں، ان سب کی جو علاج ہے وہ ہے لیڈرشپ. اور وہ لیڈرشپ خلافت، ایک روحانی لیڈرشپ کی ضرورت ہے. وہ اگر ہم ایز اے احمدی کہیں یا نہ کہیں، یہ تو ہر ایک انسان کو نظر آ رہا ہے کہ یہاں پہ دنیا میں ایک ایسے لیڈر کی کمی ہے جو انسانوں کو اور دنیا کے مسلمانوں کو، غیر مسلمانوں کو، سب کو جو ہے نا ایک پازیٹیو اور رائٹ ڈائریکشن میں لے کر جائے. جزاک اللہ بھائی. اور آخر میں اگر آپ نے جو غیر احمدی لوگ دیکھ رہے ہیں ان کے لیے کوئی پیغام پہنچانا ہو اسلام احمدیت کے بارے، یا کیوں ان کو احمدیت کے بارے میں تحقیق کرنی چاہیے؟ جو کہ غیر احمدی مسلمان ہیں، ان بھائیوں کے لیے تو میں صرف اتنا ہی کہوں گا کہ اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، محمد صلی اللہ علیہ وسلم، جن کے بارے میں وہ یہ ایمان رکھتے ہیں کہ وہ ایک سچے نبی ہیں، ان کی اس بات پر تھوڑا سا غور کر لیں کہ جب انہوں نے کہا ہے کہ ایک مسیح نے آنا ہے آخری دور میں، تو ان کے اوپر تھوڑی سی یہ ڈیوٹی لگتی ہے کہ وہ کم سے کم اتنی کوشش کر لیں کہ پتہ تو کریں کہ کیا واقعی احمدیت یا حضرت مرزا غلام احمد وہ مسیح ہیں یا نہیں ہیں. اتنی ہی کچھ تھوڑی سی کر لیں. اور اگر دل کو صاف کر کے، جس طرح قرآن مجید میں بھی شروع میں آتا ہے کہ قرآن مجید جو ہے نا متقیوں کے لیے ایک کتاب ہے، تو آپ کو تقوی رکھنے کی ضرورت ہے، ورنہ تقوی نہ ہو تو پھر قرآن مجید میں بھی آپ کو ہدایت نہیں نظر آئے گی. تو اسی طرح کچھ متقی ہو کے، تقوی رکھ کے دل میں اگر وہ احمدیت کے اوپر ریسرچ کریں گے، تو میں یقین سے کہہ سکتا ہوں کہ جس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں یہ قسمیں اٹھاتے ہیں کہ ہم ان سے محبت کرتے ہیں، تو آپ کے دل میں ان کے لیے عزت اور محبت اور بڑھے گی، کم نہیں ہوگی. اور اپنے پشتون بھائیوں کے ساتھ بھی میں یہی کہوں گا کہ میں خود تو ایکچولی پشتون ہوں، کہ ان سب کو بھی یہ کوشش کرنی چاہیے کہ حضرت مسیح موعود کی کتابیں پڑھیں، اور حضرت مسیح موعود کے جو الزامات ہیں ان کے جوابات لے لیں. بے شک جو الزام ہے وہی لے کر آ جائیں، میں ان الزامات کے جواب دوں گا آپ کو. جی بھائی، جزاک اللہ. بہت بہت آپ نے آج ہمیں ٹائم دیا. آخر میں ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ آپ کی طرح بعض جو مخالفین ہیں ان کو بھی ہدایت دے، اور جو بھی اس ویڈیو کو سن رہے ہیں ان کو بھی ہدایت دے اور حقیقی اسلام میں لے آئے. آمین انشاءاللہ. تو بھائی جزاک اللہ، آپ نے ہمیں آج ٹائم دیا. آخر میں ہم پھر سے دعا کرتے ہیں کہ ساری امت کو اللہ تعالیٰ حقیقی اسلام میں لے آئے. آمین. Assalamu السلام alaikum. علیکم. If you have not yet subscribed, make sure to subscribe and click on the bell icon so you can get notifications for every new video. Also make sure to like and comment on the video and follow on Twitter and Instagram. سفينا صل على محمد.